آج کسی بھی نوجوان سے اگر ہم بات کریں تو اس سے کہا جائے کہ آپ نے آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے تو وہ انجینئر بننا پریفر کرے گا, پائلٹ بننا پریفر کرے گا یا کسی اور شعبے کے حوالے سے بات کرے گا, لیکن پالیٹکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا کوئی پیشن ہمیں نظر نہیں آتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں فیوچر میں ہمیں پارلیمنٹیرینز نظر آ رہے ہیں؟ بالکل نظر آ رہے ہیں, بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری یہ جو یوتھ پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہیں, اس کے اندر بہت سارے انجینئرز بھی ہیں, یعنی ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پالیٹکس کی جو ایک اویئرنیس ہے یا سینس ہے وہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ ایک خاص طبقے سے آپ اس کو ریلیٹ کر دیں. عائشہ سے میں بات کرنا چاہوں گا. عائشہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ہم افیکٹونیس کی بات کریں تو فیوچر میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یوتھ پارلیمنٹیرینز ہماری جو مین پارلیمنٹ ہے یا ہماری عملی سیاست ہے اس میں کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ بیسیکلی جتنے بھی یہاں پر ینگ جنریشن آئی ہے, یوتھ ہے, وہ اویئر ہے اپنے پرابلم سے, اپنے کلچر کے ساتھ, اپنے ملک کے حالات کے ساتھ, جتنے بھی قومی مسئلے ہیں ان سے اویئر ہے. ڈیفینیٹلی ان کی ان پٹ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے, بیکاز وہ بھی سٹیزنس ہیں, بینگ دا سٹیزن ان کا رائٹ بنتا ہے. سیکنڈلی یوتھ ہے, یوتھ کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے کیونکہ یوتھ ایک بیک بون ہوتی ہے نیشن کی. تو سیکنڈلی آبویسلی ان کے پریزنس جو ہے پالیسی فارمیشن میں, ان کی اوپینین جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے. ہم آگے بات کرتے ہیں. احسن نوید عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو موجودہ مسائل ہیں جس میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے, جس میں ہمارے پاس ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا پرابلم ہمیں نظر آتا ہے, اس کے بعد ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیں نظر آتا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, یا پھر اگر آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں انرجی کرائسس جس طرح کے, ان پہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, کیا پروپوزلز ہیں, کیا پالیسیز آپ لوگوں نے خود بنائی ہیں, سجیشنز دی ہیں؟ جس طریقے سے رولز اینڈ پروسیجرز ہمیں سکھائے جاتے ہیں, سمجھے جاتے ہیں, اس سے دو اسپیکٹس ہمیں کلیئرلی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کہ یوتھ کی رسپانسبلٹی ایکچولی کیا ہے, اور دوسرا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بزنس, لیجسلیٹو بزنس جو ہے اور اس کی جو پروسیڈنگز ہے کتنا ایک کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے جس میں آپ کنسنسس کے ساتھ اپوزیشن کو ساتھ لے کے اور کچھ چیزوں پہ آپ آپس میں اسٹیٹ کے لیے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے طے کر کے آتے ہیں, رائٹ. اب جہاں تک بات آ جاتی ہے گڈ گورننس کی, ٹیررزم کی, فارن افیئرس کی, انفلیشن کی, ان امپلائمنٹ کی, ان سارے ٹاپکس کے حوالے سے ہمارے سیشنز ہو چکے ہیں جس کے اندر یوتھ نے مل کے ریزولوشنز, موشنز, بلز انٹروڈیوس کرائیں. اٹس گڈ فار آور یوتھ کہ اس طرح کا موقع ان کو میسر آیا کہ جس میں وہ پریکٹیکل پالیٹکس جو ہے اس کے بارے میں نو ہاؤ ان کو ملے. میں بات کرتا ہوں حنان سے. حنان, جب ہم بات کرتے ہیں ہماری افیکٹونیس کے حوالے سے, یوتھ کا کردار کے حوالے سے, لیکن ہم نے ابھی تک کیا کچھ کھویا, کیا کچھ پایا؟ اکثر ہم بات کرتے ہیں ہمیں یہ کچھ نہیں ملا. نوجوان اکثر ہمیں اینگری ینگ مین کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ ہمیں ایک اسمبل کرنے میں, اپنے آپ کو ریفارم کرنے کے اندر, ٹھیک ہے, اپنی یوتھ کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے کیا چیز بہت ضروری ہے؟ جی عاصم صاحب, میں بڑا اطمینان کا اظہار اس بات پہ کروں گا کہ ہم دنیا کی بہترین اقوام میں شامل ہیں میری نظر میں, اس لیے کہ جب ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو ہمارے پاس پیپر پن نہیں ہوا کرتی تھی فائلوں کو جوڑنے کے لیے, تو ہم نے کیکر کے کانٹے سے آغاز کیا اور آج کھوٹا کی لبرٹی تک پہنچے. تو بنیادی طور پہ ہم بطور قوم جو ہے دنیا کی بہترین قوم ہے, لیکن انفرادی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو شخصی مفادات کی جگہوں پہ تقویت پا جاتے ہیں اجتماعی مفادات کے اوپر. تو تاثر یہ ملتا ہے کہ مثالی معاشرے کے قیام کے لیے ہم وہ کردار ادا نہیں کر سکے یا وہ خواب جو ہے اس کی تعبیر حاصل نہیں کر سکے جو بانیان پاکستان کی آنکھوں نے دیکھا. انرجی کرائسس کے حوالے سے, ہماری اکانومی کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے کیا پالیسیز سے یوتھ پارلیمنٹ لے کر آ چکی ہے ابھی تک, یا کیا آپ لوگوں کی ریسرچ ہے اس حوالے سے؟ اس وقت جو کرنٹ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کا کرائسس ہے. آٹے کا لے لیں, آپ شوگر کا لے لیں, آپ ٹیررزم کا لے لیں, آپ کسی چیز کا بھی لے لیں. اب ہم یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان کو تو نہیں آرڈر جاری کر سکتی. ہم یہاں سے جو گورنمنٹ سے سیکھ رہے ہیں یا یوتھ پارلیمنٹ سے سیکھ رہے ہیں, ہم اپنے نوجوانوں کی جو لیئر ہے, پورے پاکستان کے 18 کروڑ عوام میں سے 9 کروڑ نوجوان ہیں, ہم ان 9 کروڑ نوجوانوں کو تو بتا سکتے ہیں کہ آپ ان میں تبدیلی لا سکتے ہیں, ان میں اویئرنس دے سکتے ہیں. جب تک آپ پڑھی لکھی قیادت کو آگے نہیں لائیں گے وہ کیسے ماحول چینج ہوگا؟ ماری, آپ مجھے بتائیے کہ ہم بات کرتے ہیں جب سولوشنز کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے بات کی, ہم اس وقت انرجی کے حوالے سے ہمارے پاس کیا سولوشن ہے, آپ کیا سوچتی ہیں؟ کیونکہ ہم رائے دینے میں, تبصرے کرنے میں, جب پریکٹیکلی اس چیز میں آتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مشکلات کیا ہیں. What do you think? What are the solutions? دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. جب میں یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھی تو میں بھی ایک عام انسان کی طرح ہر پرابلم پہ بات کرتی تھی کہ ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے. لیکن جب یو گیٹ ان ٹو دیٹ پروسیس بیسکلی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تھنگز آر ناٹ وٹ یو تھنک. ہاں
ٹھیک ہے, things are not that easy. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کا ایک خاص ایک عمل سے گزر کے اس کا ایک سلوشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ کوئی سلوشن آ جائے گا. چاہوں گا عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے جتنی بھی پالیسیز, جتنے بھی ایشوز پہ بنی, جتنے بھی پاکستان سے درپیش مسائل ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کس کو رجوع کیا یا کہاں پہنچائی یہ پالیسیز, یا آپ لوگوں کی حد تک ہی رہ جاتی ہے؟ جو ہماری پالیسیز ہوتی ہیں, اگر آپ اگزامپل جو ہمارا پچھلا بیچ تھا یوتھ پارلیمنٹ کا, انہوں نے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ایک پالیسی ریفارمز دیے تھے, اور وہ ایجوکیشن والی جو پالیسی تھی وہ پریزنٹ ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں, اور اس کو ایجوکیشن منسٹری نے کنسیڈر کیا تھا اپنی ریکمنڈیشنز میں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کروانے کی ہم لوگوں نے ریکمنڈیشن دی تھی, اور بیسیکلی وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ گورنمنٹ اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز کی جو ایک ڈفرینس ہے, جو ایک برج کرنا ہے ان دونوں کے پرابلمس کو, اس کی ایک بہتر جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کروا دی جائے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے اس کا قصور تو نہیں کہ وہ گورنمنٹ اسکول میں ہے یا پرائیویٹ اسکول میں ہے, فائنلی جب وہ اپنے امپلائمنٹ کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے, اس کے لیے پرابلمس ہوتی ہیں, اس کو بھی فیس کرنی پڑتی ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں پرابلمس, انگلش میڈیم, اردو میڈیم اینڈ اس طرح کی جو پرابلمس ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں سلوشنز کے اوپر, شوگر کرائسس ہمارا بہت زیادہ رہا اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو کنٹرول دیٹ. آپ نے کیا سلوشن اس کے اوپر نکالا, یا آپ لوگوں نے کیا اس کے بارے میں سوچا, اور اس کا آپ لوگوں کا جو روٹ کاز ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کون اس چیز کے بیس بنا؟ بیسیکلی جو ہماری ہیلتھ اسٹریٹجیز ہیں, اگر ہم اس کو نیشنل لیول پہ اپنی پالیسی دیکھ لیں, نیشنل ہیلتھ پالیسی جو کہ 2009 والی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں, تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کچھ ہمیں پرابلمز آ رہے تھے, کچھ ریزرویشنز. حنان, ہم بات کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور ٹیررزم کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس کیا حل ہے اس وقت؟ ہمارے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں, جو موجودہ وسائل ہیں, اس کے اندر رہ کر ہم اس پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ عاصم صاحب, جس وقت آپ مسائل کا حل جو ہے وہ بولی کے بجائے گولی میں ڈھونڈتے ہیں, تو ریاست کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ناگزیر ہوں. ان کو پولیٹیکل لیول پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ کسی بھی مسئلے کا حل اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیں تو طاقت کا استعمال جو ہے وہ اس مطالبے کو تقویت دیتا ہے جو رد عمل میں ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ اگر فورس کے استعمال کے بجائے اگر پرامن طریقے سے پاکستان کے ہر طبقہ فکر کو استعمال کریں. ہزارے کے اوپر آپ لوگوں نے کیا ریسرچ کی, کیا سلوشن آپ لوگوں نے نکالا, کیا پروپوزلز آپ ہیں؟ سب سے پہلے اس قسم نیم چینجنگ کا جو ایشو ہے وہ آپ لوگوں کو ریفر کریں تھرو ریفرینڈم. اگر ریفرینڈم سے کوئی پاسبل سولوشن آتا ہے دین ایوری بڈی ول ایکسیپٹ اٹ. سروے کے لیے کوئی پریکٹیکلی سروے کے لیے آپ میں سے کوئی, آپ کی کمیٹی میں سے کوئی, یا کوئی ممبران میں سے آپ کے اس علاقے میں گیا اور اس حوالے سے کوئی رائے لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے؟ جی سر, میں خود ہزارے کا باسی ہوں, میں وہاں پہ رہتا ہوں, اور اس کے علاوہ ہمارے جو آنریبل ممبرس تھے یوتھ پارلیمنٹ کے, ان کے بھی وزٹس ہوئے. حنان علی عباسی نے بھی وزٹ کیا. ہم نے ان پروٹیسٹ کو بھی دیکھا جو اسٹیٹ کی اس ریئیکشن کی گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے تھے. ہماری آپ کیا کہنا چاہیے؟ جی میں یہ کہنا ہے, کیونکہ میرا تعلق بھی خود بہاولپور سے ہی ہے, تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارے ایریا میں اپرچونیٹیز دی جائیں تاکہ ہم اپنے ایریا میں گرو کریں, ہمیں کہیں اور جا کے گرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ بات کر رہے ہیں. جو مسئلہ ہے راجن پور کا, جو مسافت ہے وہاں کی, جو گھنٹوں کا سفر ہے, وہ لاہور آ کے نہیں حل کروا سکتے. اب غریب آدمی جس کی گھر کی اجرت جو ہے وہ ماہانہ اجرت 5000 ہے, وہ کیسے 5000 کرایہ بھر کے لاہور آ کے, ڈی سی صاحب ایک دن سیٹ پہ نہیں ہوں گے, دوسرے دن ڈی سی صاحب جو ہے میٹنگ میں ہوں گے, تو وہ کیسے اس کا مسئلہ حل ہوگا؟ آپ دیکھیں صوبائی سطح پہ جب آپ نئے انتظامی بنیادوں پہ نئے یونٹس کے قیام کی بات کرتے ہیں تو اس مطالبے کے اندر تعصب کی بو نہیں آتی, بلکہ اس کے اندر ایک عوامی خوشحالی کا پیغام مضمر ہے. اس لیے کہ آپ تصور کریں کہ انڈیا کے اندر جب انڈیا کا قیام مرز وجود میں آیا تو آج ان کے صوبے جو ہے وہ اس سے دگنا ہو چکے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جو گراس روٹس لیول کے اوپر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو آسائش مہیا کرتے ہیں, ان کو سہولیات مہیا کرتے ہیں. اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر فیسلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح آپ بھی کہہ رہی تھی, تاکہ جو معاشرتی مسائل ہیں اور شہری مسائل جو ہیں وہ بڑھنے سے بجائے یہ ہے کہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہو اور ان کے علاقوں میں خوشحالی لائی جائے تاکہ لوگ اپنے ایریاز میں جا کر خوشی سے کام کر سکیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے مہمان شرکا کا جو ہمارے ساتھ موجود رہے. ہمارے ساتھ ماریہ فیاض شاہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. عائشہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. احسن نوید, آپ کا بہت بہت شکریہ. حنان, آپ کا بہت بہت شکریہ. سلیم چودھری, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین, خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو.